اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کی میراث کے وارث تو علماء ہوتے ہیں، اب علماء کی پیروی کریں، علماء جو بات کہہ رہے ہیں وہ جانتے ہیں تو تبھی کہتے ہیں. یہ تو اب پرانا ہو گیا بہانا، کیونکہ میں دنیا میں چھوڑا جا چکا ہوں نا. جب یہ بات بریلوی کوئی کر رہا ہو نا تو اسے کہیں اسی لیے ہم مولانا تقی عثمانی صاحب کو فالو کرتے ہیں. تو اتنی بڑی زبان کھول کے گیا وہ تو ہے ہی گمراہ ہے، تو اسے کہ تو جاہل ہے وہ عالم ہے. نہیں وہ گمراہ ہے. بس پھر اسے سمجھا دیں کہ علماء کی پیروی کرنی ہے، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، شیعہ علماء کی نہیں، علماء کی. اور علماء کون ہوگا؟ جو آپ کو قرآن و سنت سے دلائل دے گا. تو یہ تو بہانہ ان کا پرانا ہو چکا ہے. علماء کی پیروی کریں نا. علماء سے مراد اگر فرقوں کی آپ علماء لے رہے ہیں تو فرقوں کے علماء تو ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے ہوئے. دیوبند سے میرے خلاف فتویٰ نکلا کہ اہل سنت سے خارج ہے، تو میں نے اسے ریبٹل کرتے ہوئے تفنن کے طور پر ایک جملہ بولا کہ بھائی میری پیدائش سے بھی آلموسٹ 70 سال پہلے اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب آپ کو اہل سنت سے خارج کر چکے ہیں. آپ تو میرے ماں باپ کی پیدائش سے پہلے اہل سنت سے خود خارج ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اتھارٹی کہاں ہے کہ مجھے اہل سنت سے خارج کریں؟ تو میں نے تفنن کے طور پہ یہ بات کی. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کے سب لوگ اہل سنت کا نام تو لے رہے ہیں لیکن غداری کر رہے ہیں اپنی کتابوں کے ساتھ. علماء کی آپ پیروی کریں. دیکھیں امام بخاری بھی تو ایک عالم ہے. ہم ان کو اپنا بابا مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں کی. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں، نبی کے غدار ہیں، وہ بابے جتنے بڑے مرضی ہوں، چونکہ ان کی عزت اس کی وجہ سے. دیکھیں آئنسٹائن کی عزت فزکس کی وجہ سے. اگر وہ فزکس میں بلنڈر کر دے اور اس پہ اڑا رہے تو پھر ہم کہیں گے بھائی فارغ ہے تو، حالانکہ وہ اڑا نہیں رہا. حقیقت حال یہ ہے کہ اسے جب کسی چیز کا پتہ چلتا تھا اس نے ایکسپٹ کیا. وہ میتھمیٹیکلی اس رزلٹ پہ پہنچ چکا تھا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. لیکن اس نے اگر میں نے یہ بات کی نا تو لوگ ایکسپٹنس نہیں دیں گے. اس نے کہا نہیں اسٹڈی اسٹیٹ یونیورس ہے. اسی کی زندگی میں 1929 میں جب ہبل نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے وہ دیکھا اور اسپیکٹرم ڈرا کیا، اس نے جب کہا کہ میں نے تو دیکھ لیا ہے، آئنسٹائن نے آ کے اعلانیہ رجوع کیا، ہبل سے بھی آگے معافی مانگی اور کہا کہ میتھمیٹیکلی میرے فارمولے میں یہ چیز موجود تھی، میں نے جان بوجھ کے اسے چھپائی تھی. یہ دیکھ لو میرا اتنا پرانا یہ تھیسس ہے، میں نے یہ کیلکولیٹ کر لیا تھا کہ یہ یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. اور بلیک ہول تو اب پتا چلا، اس نے اس وقت کیلکولیٹ کر دی تھی. تو دیکھیں فزکس کے پروفیسر میں بھی حوصلہ ہے اپنی غلطی ماننے کا، مولویوں میں حوصلہ نہیں ہے. آپ فزکس کے پروفیسر کے آج کے پروفیسر کو بھی کہ سر بک میں یہ لکھا ہے، وہ آپ نے وہ کہے گا سوری. آپ کسی عالم کو کہ سرکار آپ نے جو یہ بات بتائی قرآن میں تو یوں لکھا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے 3-4 چمچے جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں گے. ان کے اندر دنیا کے پروفیسرز والا حوصلہ بھی نہیں ہے. یہ ہے ہماری تباہی کی وجہ. یہ عالم ہے ہی نہیں ہے، یہ مولوی ہیں، یہ نقال ہیں. نقال یہ یعنی نیگیٹو ورڈ میں نہیں، یہ ایک ٹرم ہے فقہ میں. نقال وہ ہوتے ہیں جو بڑوں کی باتوں کو آگے نقل کرتے ہیں، یعنی ان کی اپنی تحقیق کوئی نہیں ہوتی ہے، صرف نقل در نقل. تو اوریجنل بکس کی طرف یہ لوگ جاتے نہیں ہیں. ان کے بزرگوں نے کوئی بات لکھی اور وہی غلطی آگے ٹرانسفر کرتے چلے جاتے ہیں اور وہی رٹا دیتے ہیں اپنی پبلک کو.